السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے ابرہہ کا لشکر اور خانہ کعبہ کی حفاظت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ابرہہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا الکلیس تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بگاڑ لیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشقت کراتا، مگر ان کو اس کا معاوضہ نہ دیتا۔ جو اس سے انکار کرتا، حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈال دیتے تھے۔ آخر کار گرجا تیار ہو گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا مختلف ملکوں، شہروں اور قصبوں اور دیہات سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے، وہ سب لوگ مکہ کی بجائے صنعاء آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجا پر چڑھائیں، تاکہ وہ تمام مال و دولت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکے کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مقام اس گرجا کی وجہ سے صنعاء کو مل جائے۔ گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابرہہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے گرجا میں گندگی پھیلانا اور اسے ناپاک کرنا شروع کر دیا۔ ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ کہتے ہیں چند عرب سرداروں نے ابرہہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ کعبے کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اپنی 1/3 یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کر دینے کو تیار ہے، مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ابرہہ کا لشکر صنعاء سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابرہہ نے اپنی فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکے کے قریب جا کر چھاپا مار کارروائی کرے اور وہاں کی سنگن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اسود ان تمام مویشیوں کو ہانک کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ چونکہ ابرہہ کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر یہاں پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ابرہہ کا ایک قاصد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم میں مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا تو قاصد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابرہہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوگا تو وہ خود ہی کر لے گا۔ قاصد عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کی خدمت میں پہنچا۔ عبد المطلب ایک وجیح اور باوقار انسان تھے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابرہہ سے شکایت کی
کہ اس کے آدمی ان کے اونٹ پکڑ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا، عبد المطلب، میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے، اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اس طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس دلوا دیے اور وہ ان کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی تدبیر، اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو پھر ہم کون تیری مرضی میں دخل دینے والے، تو جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان، وہ پتھر جس پر بھی گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگ جاتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ محرم 571 عیسوی میں پیش آیا۔ عربوں نے اس کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی سورۃ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سپہ سالار اور اس کے جنگی ساز و سامان اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔